Mr. Razak Dawood Saab, Minister of Commerce, Dr. Raza Baqir Saab, Governor State Bank of Pakistan, Ambassador of Pakistan, Consul General of Pakistan, respected guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am extremely delighted to be in this part of the world, in a gathering of overseas Pakistanis. I must congratulate the leadership and the people of UAE for the successful start of Dubai Expo 2020. Under the dynamic leadership of His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed and His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid, the UAE has been transformed into a modern, progressive country from which a lot of other countries can learn. It's heartening to note there are 1.6 million overseas Pakistanis in this region, and Pakistan today has been dependent on a lot of resources when the overseas Pakistanis repatriate their incomes to their families in Pakistan. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ پاکستان سے ہجرت کر کے باہر جب آئے، جب پاکستان آپ کو اپنی عمارتیں انٹلیکچول اور انڈسٹریل عمارتوں کے اندر اکوموڈیٹ نہیں کر سکا. ایک زمانہ تھا جب ہم نے اپنے بہترین ٹیلنٹ کو بہترین تعلیم کے ساتھ، اچھی ایجوکیشن، اچھی تربیت کے ساتھ تیار کیا، بڑے پروفیشنلز کو بھی، ڈاکٹرز اور انجینئرز کو بھی، اور 70-80 کی دہائی کے اندر ہم ان کو ایکسپورٹ کرتے رہے کیونکہ ہمارے پاس خود ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی کیفیت موجود نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے صحیح فیصلے بر وقت کیے. ایسے بھی ممالک ہیں جن کا اپنا کوئی نیچرل ریسورس نہیں تھا مگر انہوں نے صحیح فیصلے کیے، انویسٹمنٹ کو اپنے ملک کے اندر دعوت دی. سنگاپور کی دنیا مثال دیتا ہے. افراد میں اتنا فرق نہیں جتنی سوچ میں اور فیصلہ کرنے والوں کے اندر فرق ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کس طرح سے بدل رہا ہے، کیونکہ یہی چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ملکوں کو تیل اور نیچرل ریسورسز بناتے ہیں مگر سب سے زیادہ ملکوں کو بناتا ہے دماغ، ذہن. لہٰذا وہ چینج جب تک پاکستان کے اندر نہیں آتی، جب تک یہ کیفیت بدلنے کا امکان زیادہ نہیں تھا. تو لہٰذا میں جو باتیں تفصیلات کے ساتھ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، روشن اپنا گھر کے حوالے سے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر بڑی محنت کرتے ہیں، رضا باقر صاحب، I must congratulate him for the hard work he has put in، جو انہوں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. مگر میں آپ کے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں کریں گے. ایک تو یہ کہ میں بڑے پرانے زمانے سے اس بات سے واقف ہوں کہ جب میں امریکہ میں پڑھتا تھا اور پاکستانی ایمیگریٹ کرتا تھا اور مجھے بھی وہاں پر نیشنلٹی لینے کے متعلق لوگ کہتے تھے، تو مجھ سے جب میں واپس آنے لگا تو مجھ سے لوگ پوچھتے تھے، دوسرے ممالک کے جو لوگ جاتے تھے وہ کہتے تھے ہم تو کبھی واپس نہیں جائیں گے. ایک پاکستانی کے دل اور دماغ کے اندر ایک چیز ہمیشہ بیٹھی تھی. آپ تو قریب ہیں نا، آپ تو دبئی میں ہیں، مگر دور دور بھی تھے. میرے دوست، میرے کلاس فیلو، سب کے دماغ میں ایک چیز تھی کہ جی پاکستان ہم نے ضرور جانا ہے. یہ ایک انوکھی بات میں نے دیکھی جو دوسروں میں نہیں تھی. جو دوسرے ممالک سے، اس ریجن کے ممالک سے لوگ گئے ان کے ذہنوں میں نہیں تھی. تو مجھ سے لوگ پوچھتے تھے تم واپس کیوں جا رہے ہو. 75 کی بات ہے، میں جب واپس آ رہا تھا میشیگن سے، میری بیوی کہتی تھی کہ سوچ لو یہاں بھی رہ سکتے ہو، یہاں بھی لوگ تم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو. تو میں دل سے ایک بات نکلی تھی، بڑی عجیب سی ہے، میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. میں ان سے کہتا تھا کہ یہاں کھانا اچھا نہیں ملتا. امریکہ کی بات تھی مگر دبئی میں ہمیشہ کھانا بھی پاکستانی جیسا ملا، مگر وہاں پہ کھانا اچھا نہیں ملتا تھا. اینڈ آئی اسٹل ریممبر کہ آئی وانٹیڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. یہاں پاکستان کی نانیں، پاکستان کی نہاریاں، پاکستان کی بریانی واز امپاسبل ان دا US at that time. Today of course if you go to Chicago تو you find it on Devon Street or maybe so many other areas. تو لہٰذا آپ کیوں کریں. ایک تو آپ کی محبت ہے، ختم نہیں ہوتی. یہ پاکستان کی ایک انوکھی چیز ہے، سب جگہ کی میں گواہی نہیں دے سکتا. ایک تو آپ کی محبت ہے. دوسرے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا مختلف انداز سے لوگوں کے اوپر تنگ ہونے لگی. وجوہات کا ذکر میں یہاں نہیں کرنا چاہتا. میرا گھر اب بھی پاکستان، میری سیکیورٹی اب بھی پاکستان ہے.
آپ پاکستانی ہیں. کہیں اور آپ کے اوپر چیلنج ہو سکتا ہے، مگر دل، دماغ، رہن سہن، بات چیت، گفتگو آپ کی پاکستانیوں کی ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ نئی تیسری چوتھی جنریشنز اب بن رہی ہیں جو ہم سے کھو جائیں گی، مگر اس کے باوجود میں آپ سے سمجھتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب بدل رہا ہے، اور میں بہت پر امید ہوں. مجھے آثار نظر آ رہے ہیں. جو رضا داؤد صاحب نے، ہارڈ ورکنگ منسٹر، انہوں نے جو آپ کو انڈیکیٹرز دیے، جو رضا باقر صاحب نے آپ کو انڈیکیٹرز دیے، وہ فائنینشیل انڈیکیٹرز ہیں. کنٹری از ناٹ میڈ اونلی بائی فائنینشیل انڈیکیٹرز. ایک جسم، ایک روح، ایک مزاج ہوتا ہے، وہ بھی ملک بناتا ہے. اور آپ کی اسٹرینتھس ہیں. میں گنانا چاہتا ہوں، یہ زمانہ ایسا ہے کہ اخبار کے اندر اور خبروں کے اندر انسان کی فطرت ہے کہ وہ خراب خبر تلاش بھی کرتا ہے، اور یہ سارے اخبارات اور ٹیلی ویژن دنیا میں، صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، دنیا کے اندر یہ خراب خبریں فیڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایولیوشن کے اعتبار سے خطرناک خبریں ہمارے ذہنوں کے اندر الارمنگ ہوتی ہیں. ان سب کو ایک طرف رکھیں. پاکستان نے کیا کیا؟ میں نے پچھلے دنوں، اور بڑا اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے سامنے بات کروں. دیکھو، پیسے کی اسٹیٹسٹکس ان لوگوں نے بتا دیں. جو دل اور دماغ اور جذبات کی اسٹیٹسٹکس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں پاکستان کی اسٹرینتھس کیا ہیں، تو پچھلے دنوں پارلیمنٹ کے اندر میں نے 5 اسٹرینتھس آپ کی بتائیں. ٹیک پرائڈ ان دیم. کیا اسٹرینتھ ہے؟ جب ایک نیوکلیئر ڈیٹرنس کی بات آئی، جب لوگوں نے ہمارے پڑوس کے اندر نیوکلیئر بلاسٹ بھی کیا اور ہمیں کیفیت ہوئی کہ ہم کو کچھ کرنا چاہیے، تو within 7 years you ensured the fact کہ آپ کیا سیفٹی کے اعتبار سے، اپنی ڈیفنس کے اعتبار سے you have that capability. Very important. within 7 years. دنیا کی قومیں نہیں کر سکتی. پھر مغرب آپ کو جو مرضی آئے کہے، ہیومینیٹیرینزم سکھائے، یہ سکھائے کہ ہیومینٹی کیا ہے، ہمدردی کیا ہے، اور میں اس کی مثال آپ کو بعد میں دوں گا. مگر جب حالات خراب ہوئے افغانستان کے اندر، تو جب سے لے کر آپ نے 40 لاکھ ریفیوجیز کو پناہ دی، یہ آپ نے دل سے دی. کوئی سیاسی لیڈر پاکستان کا ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ ان کو واپس کریں. آپ خبریں پڑھتے ہیں کہ میڈیٹرینین میں لوگ ڈوب جائیں. آپ خبریں پڑھتے ہیں کہ ریو گرانڈز کے اندر، ریور کے اندر لوگ ڈوب جائیں. آپ خبریں پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار جو کچھ ہو، ہماری وجہ سے جتنی تباہی ہو، مگر ریفیوجیز ہم نہیں لیں گے. یہ وہ مغرب ہے جس کو آپ اچھے ڈسپلن، اچھی نالج، اچھے سسٹمز کی وجہ سے فالو کریں. مگر اخلاقیات میں پاکستانیوں کا مقام اس وجہ سے 40 لاکھ کوئی چھوٹا فگر ہے، بہت بڑا فگر ہے، اور آپ نے 30-40 سال سے ان کو پناہ دی. تو ہمدردی کے اعتبار سے میں وہ آپ کی اسٹرینتھس بتانا چاہتا ہوں جو پاکستان کے اندر مجھے اور آپ کو ہوپ نظر آتا ہے. دنیا جو مرضی آئے کہے، یو آر اسٹرانگر ان ایوری ایئر. تو دس واز دا سیکنڈ ون. تیسری آپ کو بتاؤں کہ دہشت گردی کا مقابلہ آپ کی قوم نے، آپ کی فوج نے جس انداز سے کیا، دنیا فیل ہوئی ہے. پاکستان کے مغرب نے قومیں تباہ ہو گئیں، یہاں سے لے کر آپ لیبیا تک دیکھتے چلے جائیے. سپر پاورز فیل ہوئی، ٹریلینز آف ڈالر اسپینڈ کر کے فیل ہوئی. اور آج اگر وہ سوچیں بیٹھ کر کہ جی ہم نے اسٹریٹجیکلی یہ غلطی کی، اسٹریٹجیکلی یہ کیا، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، نہیں. دا بیسک ڈیسیشن واز ناٹ رائٹ. جو عمران خان نے، میں جب پارٹی میں تھا جب، اور حکومت پاکستان مسلسل کہتی رہی کہ دیٹ بیسک ڈیسیشن از رانگ. تو آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، بہترین قربانیاں دیں. آپ کا 150 بلین ڈالرز کا نقصان ہوا، 87,000 لوگ مر گئے، شہید ہو گئے، مگر آپ نے دس واز تھرڈ اسٹرینتھ. چوتھی اسٹرینتھ یہ، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اٹ از ریمارکیبل کہ پاکستان کا جب دل کھلتا ہے، چاہے کوئی کار خیر کی بات ہو، چاہے شوکت خانم ہو، چاہے زلزلہ ہو، چاہے سیلاب ہو، پاکستانی اس طرح سے کام کرتا ہے کہ سرکار بعد میں پہنچتی ہے،
10-10, 20-20 گھنٹے کے ٹریفک جام ہو جاتے ہیں, لوگ اپنی گاڑیوں میں سامان لے کر آفت زدہ علاقوں میں پہنچتے ہیں. یہ بھی انوکھی بات ہے. دس از پاکستان. یو پاکستانی شوڈ بی پراؤڈ آف یور سیلف کہ چیریٹی کے اندر کبھی پیسہ کم نہیں ہوا. پھر آپ نے آخر میں ایک چیز دیکھی بڑی انوکھی سی, اس کو آسانی سے مت لینا. جو کووڈ میں آپ نے کامیابی حاصل کی, اینڈ آئی ول کم ٹو مکس کیپٹل وتھ سوشل رسپانسبلٹی, بڑی اہم بات ہے. جو کووڈ میں آپ نے کامیابی حاصل کی اس کی 3-4 وجوہات ہیں, اور وہ وجوہات ہیں جو آگے چل کر رزاق داؤد صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جی ہم نے اکانومی کو بہتر کرنا شروع کیا تو کیسے کیا. آئی ول کم ٹو دیٹ. جو کووڈ کے اندر آپ کی کامیابی ہوئی از دا رسپانسبلٹی کہ ارسپانسبل کیپٹل نہیں. کووڈ کے اندر کیا کامیابی ہوئی؟ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ جی ہم غریب ملک ہیں, ہم لوگوں کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے. وی ول ناٹ گو ان ٹو اے ٹوٹل لاک ڈاؤن. دس واز دا فرسٹ لیڈر ان دا ورلڈ ٹو ہیو سیٹ دا فیکٹ کہ نہیں. ریمارکیبل, فرسٹ لیڈر ان دا ورلڈ ہو کیم فارورڈ اینڈ سیڈ. یعنی باقی بعد میں لوگوں نے کہا اس بساط کے اوپر ود دیٹ ہم نے غریب ملک ہے پھر مگر آپ کی فلنتھروپی ہے, احساس کے اعتبار سے اس ہم نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر, آپ انڈسٹریز کو دیکھیں سب نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا. 1.70 خاندانوں کو آپ نے احساس منی دیا. اس کے ساتھ ساتھ دیکھو ڈیسیشن میکنگ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بڑی اہم ہے. اگر سنگاپور اور دبئی نے ڈیسیشن میکنگ کی تو پاکستان وہی چیز آپ کو بتا رہا ہے. کیا ڈیسیشن میکنگ کی؟ ڈیسیشن میکنگ یہ کی کہ سارے معاشرے نے ساتھ مل کر کام کیا, چاہے وہ میڈیا ہو. دنیا میں میڈیا کہہ رہی تھی کہ احتیاط کرو, پاکستان میں اثر زیادہ ہوا. لوگوں نے ہم کو کہا لوگ سڑکوں پر مر رہے ہوں گے, یہ ان پڑھ قوم ہے نہیں مانے گی, مغرب مان جائے گا ساری چیزوں کو. ہم نے کیا تماشا دیکھا کہ مغرب نے نہیں مانا, وہاں لوگوں نے ہڑتالیں کی سب کچھ, اور وہ پاکستان ان پڑھ قوم نے جتنا بھی ڈسپلن دکھایا وہ اتنا کافی تھا کہ کووڈ کو آپ نے مینج کیا. ریمارکیبل. سو سی اللہ کا احسان ہے, بٹ اللہ کے احسان کے ساتھ ساتھ جو ڈرائیورز بنے ہیں کووڈ کے اندر ان کا میں ذکر کر رہا ہوں. پھر آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا, آپ نے انٹلیکچولی اسمارٹ ہینڈلنگ کی, اور اس کے برعکس بالکل پڑوس کے اندر سیم جینیٹکس, سیم ریس, سیم ویدر, بیڈ ڈیسیشن میکنگ لیڈنگ ٹو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈیتھس اینڈ chaos آن دا اسٹریٹس, اینڈ پاکستان ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ. کیا ہے یہ انڈیکیٹر دکھا رہا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھس ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے ہاں کرپشن رہا, ہمارے ہاں مس مینجمنٹ رہی, انٹلیکچوئل ڈیسیشن پور رہا, مگر قوم جو ہے وہ بالکل تیار ہے. لہٰذا قومیں انہی چند انگریڈینٹ سے بنتی ہیں. لہٰذا آئی وانٹ یو ٹو ہوپ, ہیو ہوپ جو ہمیشہ تھا آپ کے اندر, بٹ اٹ از چینجنگ. تو وہ جو چینج ہو رہی ہے اس کے اعتبار سے جو پروڈکٹس یہ آپ کو بتا رہے ہیں, آپ کا دل جہاں پر ہے, سیکیورٹی ہے ان پروڈکٹس کے اندر. مثال کے طور پر دیٹس واٹ وی کین ڈو. سیکیورٹی ہے, یو گیٹ بیٹر انٹرسٹ ایز فار ایز یور انویسٹمنٹس آر کنسرنڈ, یو گیٹ بیٹر پروٹیکشن. جو دنیا نے پہلے کیا تھا اب زمانہ بدل رہا ہے. دیکھو یہ جو سنگاپور اور دبئی اور ہر جگہ یہ برک اینڈ مارٹر کے اعتبار سے انہوں نے کیپٹل ویلکم کیا, کیپٹل کو سیکیورٹی دی, لوگوں کا روزگار لگا, پروڈکشن ہوا. اب زمانہ آئی ٹی کی طرف بھی جا رہا ہے. پاکستان اس آئی ٹی کے لیے ود اے یوتھ بلج, پاکستان اس آئی ٹی کے اعتبار سے کھل رہا ہے. دیر از ٹریمینڈس اپارچونیٹیز ان ڈوئنگ دیٹ. یہ پچھلے سال یہ جو ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ 38 بلین تک پہنچے گا. آئی ٹی گروتھ ول بی فینامنل, لیٹ می ٹیل یو. آئی ٹی گروتھ پچھلے سال 50% ہماری ملٹیپلائی کی ہے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ملک جو آپ کے خواب تھے وہ خواب اب ان کی تعبیر نظر آنے لگی ہے. The 5th most populous country in the world, with such a great tradition of doing something when it wants to do it, with such a great tradition of compassion. قومیں compassion سے بھی بنتی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ پیسہ tangible ہے, یہ جو spiritual کیفیت ہے یہ intangible ہے, بٹ انسان اس جسم, اس جیب اور اس دماغ کی دولت کے ساتھ بنتا ہے. تو جو انٹینجبلز ہیں
دیز آر سم ٹائمز مچ اسٹرانگر. قوموں کے بننے کے اندر یہ انٹینجبلز، یہ ہوپ، یہ ڈریم، دا رائٹ لیڈرشپ، یور ٹرسٹ ان دیٹ لیڈرشپ، اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو میں آج دیکھ رہا ہوں، اینڈ دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو لیو یو ود، ایک بدلتا ہوا، ابھرتا ہوا، مسکراتا ہوا، ولولہ انگیز سا پاکستان، اور انشاءاللہ یو آر پارٹنرز ان دیٹ. السلام علیکم. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے. روشن اپنا گھر اسکیم کی افتتاحی تقریب میں پاکستانی کمیونٹی بھی موجود تھی. صدر مملکت نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ملکی ترقی میں اہم کردار ہے. پاکستان نے 70 اور 80 کی دہائی میں بہترین ڈاکٹرز اور انجینئرز پیدا کیے جو بیرون ملک چلے گئے. پاکستان اب بدل رہا ہے. پاکستان نے 40 لاکھ افغان مہاجرین کو پناہ دی. کسی پاکستانی لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ مہاجرین کو واپس بھیجا جائے. پاکستانیوں نے اخلاقیات میں دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نقصان بھی برداشت کیا. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. دیگر خبروں یا ان کی اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ptv.com.pk. دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.